بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن ایک اہم دن ہے چونکہ NA-75 میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ووٹوں پر ڈاکہ پکڑا گیا، چوری پکڑی گئی، جسے الیکشن کمیشن نے پکڑا، سپریم کورٹ نے پکڑا اور اب نیا الیکشن ہو رہا ہے۔ لیکن NA-75 میں جو واردات ہوئی اس کی سزا صرف ری پولنگ نہیں ہے، بلکہ ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن NA-75 میں جن لوگوں نے ریاستی مشین، ایڈمنسٹریٹو مشین، سرکاری افسران کو استعمال کر کے وہاں پر 20 پریزائڈنگ آفیسرز کا اغوا کیا تھا، ان کا تعین کیا جائے گا کہ کس نے حکم دیا تھا، کس کے حکم پر NA-75 میں عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ یہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی تھی، یہ پاکستان کے آئین پہ حملہ تھا، اور وہ سرکاری اہلکار جو اس گھنونے کام میں ملوث تھے ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی، تاکہ آئندہ کوئی افسر یا اہلکار اس طرح کی کارروائی کرنے کا نہ سوچ سکے۔ دوسری بات، میں انشاءاللہ سمجھتا ہوں کہ اب NA-75 کے لوگ آج اس چوری اور ڈاکے کا حساب لیں گے، اور اس کے باوجود کہ وہاں حکومت کے لوگ سر عام اسلحہ لے کر گھومتے رہے، وہاں پہ حکومت کے نمائندے اور سرکاری مشیر لوگوں کو پیکج کا اعلان کرتے رہے اور وہاں پر کھلے عام مداخلت کرتے رہے انتخابی عمل میں، ڈسکا کے عوام انشاءاللہ تعالی آج مسلم لیگ نون کو جتا کر ثابت کریں گے کہ پاکستان کے عوام کا انتخاب مسلم لیگ نون ہے، اس کا اقتصادی ویژن ہے، اور نواز شریف کی قیادت میں جو پاکستان کا خوشحال مستقبل تعمیر ہو رہا تھا، پاکستان کے عوام اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ دوسری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ 25 مارچ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب کے 58,000 بلدیاتی نمائندوں کو بحال کیا تھا۔ یہ ایک تاریخی لینڈ مارک ججمنٹ تھی۔ 2019 میں PTI نے غیر آئینی طور پہ پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو برطرف کیا، اور سپریم کورٹ نے یہ حکم جاری کیا کہ ان اداروں کو اسی حال میں بحال کیا جائے جس حال میں یہ برطرفی سے پہلے تھے، یعنی کہ سچویشن کو ایز یو ور کہا۔ لیکن آج 10 اپریل ہو چکی ہے اور 2 ہفتے سے زیادہ گزرنے کے باوجود پنجاب حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کو ڈیفائی کر رہی ہے، اس پہ عمل درآمد کرنے سے انکاری ہے۔ پاکستان میں سپریم کورٹ نے اپنے احکامات پر عمل نہ کرنے کے اوپر یوسف رضا گیلانی صاحب کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا تھا۔ کیا آج عمران نیازی اور عثمان بزدار سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی خلاف ورزی کر کے، اس کے عمل درآمد میں رکاوٹیں کھڑی کر کے اسی قسم کی حکم عزولی کے مرتکب نہیں ہو رہے کہ جس نوعیت کی حکم عزولی کے اوپر جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو برطرف کیا گیا تھا؟ ہم امید کرتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہونے کے پاداش میں کارروائی کی تھی، تو اسی مثال کے اوپر، اسی پریسیڈنٹ کے اوپر عمران نیازی صاحب کو اور عثمان بزدار صاحب کو فوری طور پہ برطرف کیا جائے، چونکہ یہ سپریم کورٹ کے قانون کا
اور آرٹیکل 190 آئین کا آرٹیکل 190 جو پابند کرتا ہے تمام ایگزیکٹو اداروں کو کہ وہ سپریم کورٹ کی مدد کریں، اس کے فیصلوں پر عمل درآمد یقینی بنائیں، تو ان کو بھی دونوں کو برطرف کیا جائے، چونکہ یہ پاکستان کے آئین اور پاکستان کے سپریم کورٹ کو فلاؤٹ کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کل لاہور میں آ کے کہ میں مافیا سے لڑ رہا ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں عمران صاحب، آپ مافیا سے نہیں لڑ رہے، آپ کی لڑائی پاکستان کے ساتھ ہے، آپ کی لڑائی پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے، آپ کی لڑائی پاکستان کے مستقبل کے ساتھ ہے، آپ کی لڑائی پاکستان کی ترقی کے ساتھ ہے، اور آپ سی پیک کے ساتھ لڑ رہے ہیں جس کو آپ نے بند کر دیا ہے۔ پاکستان کے مستقبل کو تباہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان کی ریاست کو بدترین خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ آئی ایم ایف کو حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ 2026 تک پاکستان کا ترقیاتی بجٹ اور پاکستان کے دفاعی بجٹ میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ 2026 تک پاکستان کا ترقیاتی بجٹ اور پاکستان کا دفاعی بجٹ فروزن رہے گا۔ یہ پہلے ہی 2017-18 کے مقابلے میں آدھا ہو چکا ہے۔ اگر پاکستان 4.2% جی ڈی پی کا 2017-18 میں ترقیاتی منصوبوں پہ خرچ کر رہا تھا تو اب یہ تقریباً 2.5% کے قریب آ چکا ہے۔ اسی طرح پاکستان جو ڈیفنس کے اوپر خرچ کر رہا تھا اس میں بھی نمایاں کمی آ چکی ہے، ایلوکیشن کے حوالے سے بھی، اور ڈالر کی قیمت 105 روپے سے 152 روپے آنے کی وجہ سے ڈالر ٹرمز میں بھی دونوں طریقوں سے دفاعی بجٹ میں بڑی کٹوتی ہو چکی ہے پاکستان کی۔ ایک طرف ہمارا ہمسایہ ملک اپنے دفاع کے اندر مسلسل اضافہ کیے جا رہا ہے، دوسری طرف ہمارے لیے 2026 تک حکومت نے آئی ایم ایف کو کہہ دیا ہے کہ ڈیولپمنٹ بجٹ اور ڈیفنس بجٹ میں کسی قسم کی اضافہ نہیں ہوگا، ہم اسے فروزن رکھیں گے۔ تو ڈیولپمنٹ بجٹ اور ڈیفنس بجٹ کو فریز کرنے کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کے مستقبل کو اور پاکستان کی سلامتی کو فریز کرنا چاہتے ہیں۔ تو عمران صاحب، آپ مافیا سے نہیں لڑ رہے، آپ پاکستان سے لڑ رہے ہیں، پاکستان کے مستقبل سے لڑ رہے ہیں، اور آپ کی جنگ جو ہے وہ پاکستان کے ترقی کے ساتھ ہے۔ اور جن مافیاز کی آپ بات کرتے ہیں، سب سے بڑا مافیا تو آپ ہیں، آپ نالائکوں کے مافیا کے سردار ہیں، اور یہ نالائکوں کا مافیا جو اس وقت پاکستان کے اوپر برسر اقتدار ہے، ہماری معیشت تباہ ہو چکی ہے، ہماری خارجہ پالیسی تباہ ہو چکی ہے، مہنگائی نے لوگوں کا جینا دوبر کر دیا ہے، اور اب پھر آپ بجلی کے بلوں میں 4 روپے فی یونٹ سے زیادہ اضافہ کرنے جا رہے ہیں۔ گرمیوں کے اندر لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی، لوگ مجبور ہوں گے کہ اپنے کولر، اپنے اے سی، اپنے پنکھے بند کریں اور گرمی کے اندر جھلسیں، وگرنہ جتنی آپ بجلی کے نرخ بڑھا رہے ہیں اتنی ہی بجلی کی چوری میں اضافہ ہوگا۔ پوری دنیا کے اندر یہ اصول ہے کہ جب بجلی اور یوٹیلیٹیز کے نرخ بڑھائے جاتے ہیں تو اس کی چوری کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ کے پاس کیا جواب ہے کہ پاکستان کی دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت، جس کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہے، 3 سال بعد بھی وہ پارٹ ٹائم وزیر خزانہ کے ساتھ چل رہی ہے۔ 3 سال میں 3 وزیر خزانہ بدل چکے ہیں۔ ابھی آپ نے اشتہار لگایا ہوا ہے ضرورت برائے وزیر خزانہ، ایک پارٹ ٹائم وزیر خزانہ ہے جس سے آپ کام چلا رہے ہیں،
اور آپ الزام دیتے ہیں پچھلوں کو کہ جی پچھلے خراب کر گئے ہیں. حکومت چلانا آپ کو نہیں آتا, ٹیم آپ کے پاس نہیں ہے, یہ آپ کو نہیں پتا کہ ملک کی معیشت کیسے چلتی ہے. آپ نے پاکستان کے اداروں کو ایک ایک کر کے ڈس فنکشنل کیا ہے, اور اب جس قسم کی انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ اپنے مخالفین اور خود اپنوں کے ساتھ شروع کیا ہے, جس قسم کی انتقامی کارروائیاں آپ کر رہے ہیں, اب لگتا یہ ہے کہ آپ کا آئندہ پروگرام یہ ہے کہ پاکستان کے تمام بزنس شٹ ہو جائیں اور پاکستان کا ہر بزنس مین پاکستان سے پیسہ نکال کے باہر لے جائے. آپ پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ کلائمیٹ ہے, جو بزنس کلائمیٹ ہے, اسے تباہ کرنے کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اور جس قسم کی گسٹاپو سٹیٹ آپ بنا رہے ہیں, اس سے ملک کی معیشت نہیں چلتی. ملک کا پہیہ چلنے کی بجائے ریورس میں جا رہا ہے, لیکن آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتا ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑا مافیا پاکستان کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے, وہ عمران خان صاحب کی قیادت میں نالائکی کا مافیا ہے, جو ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے. جو سیاسی مہاجرائی اور معاشی تباہی, یہ دو تحفے ہیں جو عمران حکومت نے دیے ہیں. اور جس ریاست میں سیاسی پولرائزیشن, سیاسی نفرتیں اور سیاسی ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے, بے قابو ہو جاتا ہے, اور اس کی معیشت ابتر ہو جاتی ہے, پھر وہ ریاست اپنے وجود کے لیے خطرات پیدا کر لیتی ہے. آج دنیا پاکستان کو چین, ملیشیا, بنگلہ دیش, بھارت کی صف میں نہیں رکھتی. آج دنیا پاکستان کو نارتھ کوریا کے کلب میں دیکھ رہی ہے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے, معیشت ان کی ناکارہ ہے, سیاسی نظام چل نہیں رہا. یہ ایک ٹربل سپاٹ نظر آتا ہے لوگوں کو. ہمارا فرض ہے کہ ہمارے پاس جو ایٹمی صلاحیت ہے, اس کے پیش نظر ہم دنیا کو بتائیں کہ ہم ایک مستحکم جمہوریت ہیں اور ہم ایک وائبرنٹ اکانومی ہیں. اگر ہم نے اپنی پالیٹکس کو اور اکانومی کو ٹھیک نہیں کیا تو آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے بہت بڑے خطرات ہیں جو امڈ رہے ہیں, جن کا سامنا فوج اکیلے نہیں کر سکے گی, جن کا سامنا کوئی تنہا نہیں کر سکے گا. ہمیں ہول آف نیشن اپروچ کی ضرورت ہے, لیکن عمران احمد نیازی صاحب اس ملک کو نفرت اور انتقام کے نتیجے میں اتنا ڈیوائیڈ کر رہے ہیں, اتنا تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں کہ آج ہماری قومی طاقت منتشر ہو رہی ہے, اور یہ پاکستان کے ساتھ دوستی کا ایجنڈا نہیں, دشمنی کا ایجنڈا ہے. لہذا عمران صاحب, آپ لیکچر دینے کی بجائے کبھی خلافت راشدہ کے لیکچر سناتے ہیں ہمیں, کبھی ریاست مدینہ کے مبلغ بن جاتے ہیں, آپ اپنے عمل کی بات کریں. آپ نے پاکستان کے اندر 2 کروڑ لوگوں کو غربت کی سطح سے نیچے پھینک دیا. آپ نے 20 لاکھ سے زیادہ روزگار پہ لگے ہوئے لوگوں کو بے روزگار کر دیا. آپ نے پاکستان کی یونیورسٹیز کو تباہ کر دیا ہے. آج فاٹا اور بلوچستان کے طلبہ بھوک ہڑتال کر کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں ہمارے اسکالرشپس واپس کیے جائیں جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے دیے تھے. آپ کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی ہے. نوجوانوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں, غریبوں کو بے حال کر رہے ہیں, مہنگائی سے لوگوں کی زندگی اجیرن کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ میں مافیا سے لڑ رہا ہوں. سب سے بڑا مافیا آپ کی نالائکی کا مافیا, جس نے پاکستان کی ترقی کو تباہ کر دیا ہے, سی پیک کو تباہ کر دیا ہے, اور 22 کروڑ عوام کی زندگی میں زہر گھول دیا ہے. اور انشاءاللہ آج ڈسکا کے عوام شام کو آپ کو جواب دیں گے, اور کراچی میں بھی
249 حلقے کے عوام آپ کو اس کا جواب دیں گے، تحریک انصاف کے امیدواروں کو عبرتناک شکست دیں گے۔ ایسا صاحب آپ نے بات کی پاکستان کی سیاست کی بات کی جائے، آج ایک طرف تو ڈسکا کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، دوسری طرف پی ڈی ایم کے حوالے سے عوام ہی سمجھ رہے ہیں کہ کیا پی ڈی ایم میں تحلیل ہو چکی ہے یا پی ڈی ایم کا وجود ابھی تک باقی، تھوڑا اس حوالے سے روکے جا رہے ہیں۔ پی ڈی ایم برقرار ہے اور پی ڈی ایم ایک پوٹنٹ فورس ہے۔ بدقسمتی سے لانگ مارچ کا ہمیں فیصلہ پیپلز پارٹی نے جب 9 جماعتوں سے اتفاق نہیں کیا تو مؤخر کرنا پڑا، لیکن اب کرونا کی تیسری لہر اور رمضان المبارک کی وجہ سے سیاسی سرگرمیوں میں ملک بھر میں تعطل پیدا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد پی ڈی ایم پوری طاقت کے ساتھ اپنی سیاسی سرگرمیاں بحال کرے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ جو 8 جماعتیں پی ڈی ایم میں ہیں ان کی ہم آہنگی، ان کی نظریاتی یگانگت وہ پی ڈی ایم کے اندر ایک نئی روح پھونکے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی جد و جہد کو کامیاب کریں گے اور اس حکومت سے نجات حاصل کرنے تک ہماری جد و جہد جاری رہے گی۔ اور میں پھر یہ دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے دل میں رتی برابر اس ملک کی محبت ہے اور اس ملک کے مستقبل کا خیال ہے تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کے مسائل کا واحد حل آزاد، منصفانہ، فوری الیکشن کے اندر ہے۔ یہ الیکشن جتنا دیر ہوگی اتنا ہم دلدل میں دھنستے جائیں گے، اور یہ جو قرضوں کا جال ہمارے گرد بنا جا رہا ہے، اس قرضوں کے جال سے نکلنے کے عوض ہمیں قومی پروگرام بند کرنے کے شرائط پیشکش کی جائیں گی۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ اگر ہم نے اپنے قومی سلامتی کے پروگرام کو بچانا ہے تو اس معاشی اور اقتصادی تباہی سے فوری طور پہ نکلنا ہے، اور اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس نالائق مافیا سے نجات حاصل کر کے ملک کے اندر اہل اور اقتصادی سوجھ بوجھ رکھنے والی عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت کو واپس لایا جائے۔ اصل میں یہ بتائیں حکومت میں سے ایک جہانگیر ترین کی شکل میں نیا گروپ نکلا ہے، تو کیا اگر عمران خان کو ہٹانے کے لیے جہانگیر ترین نے آپ کی مدد مانگی تو پی ایم ایل ان کی مدد کرے گی، ساتھ چلنے کو تیار ہے عمران خان کے خلاف؟ دیکھیے، ایسی کوئی ابھی نہ مدد انہوں نے مانگی ہے نہ کوئی تجویز زیر غور ہے، تو یہ صرف قیاس آرائی ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میری جو ذاتی رائے ہے، جو جہانگیر ترین صاحب والا بحران ہے، شاید اس کا تعلق پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کی تبدیلی سے ہو سکتا ہے۔ کیا تبدیل کیا جا رہا ہے عثمان بزدار کو؟ آپ کے پاس اطلاعات ہیں؟ جی دیکھیے، وزیر اعظم جو ہے ان کی صرف ضد حائل ہے، ورنہ ان پر دباؤ بہت عرصے سے ہے کہ عثمان بزدار کو تبدیل کیا جائے، ان کی جماعت کی طرف سے بھی اور دیگر حلقوں کی طرف سے بھی۔ اور چونکہ یہ 2 اینوں کی جوڑی ہے، عمران صاحب سمجھتے ہیں کہ ایک این کی وکٹ گری تو دوسری این کی وکٹ بھی گر جائے گی، تو اسی لیے وہ دیکھیے، مسلم لیگ نون صرف اس سیاسی عمل کا حصہ بنے گی جس کے نتیجے میں فوری آزاد منصفانہ انتخاب کی راہ ہوا ہے۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ میڈیا سب کور کر رہا ہے، اور پچھلی دفعہ بھی جو واقعات اور خدشات ہوئے تھے وہ چھپ نہیں سکے تھے، عوام کو پتہ لگ گیا تھا۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ جتنے سرکاری ملازم ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پیشہ وارانہ انداز سے ادا کریں گے، چونکہ یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے۔ اگر کوئی سرکاری اہلکار پی ٹی آئی کا
کارکن بن کے کسی قسم کی دھاندلی یا انتقامی کارروائی میں ملوث ہوگا تو میں اس بات کا پہلے اعلان کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم کل کو حکومت میں آئے تو ایک کمیشن تشکیل دیں گے اور اس کمیشن کے ذریعے ایسے سیاسی اہلکار جو سیاسی جماعت کے اہلکار بنے تھے اور انتقامی کارروائیوں میں غیر قانونی انتقامی کارروائیوں میں شریک تھے انہیں سرکاری ملازمتوں سے علیحدہ کر کے پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے لیے آزاد کر دیا جائے گا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو ہے پی ڈی ایم کی راہیں جدا ہو رہی ہیں، کیا نون لیگ ان کو منانے کی کوشش کرے گی یا پیپلز پارٹی بالکل علیحدہ ہو جائے گی؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی نے اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کرنا ہے، وہ کوئی نو مولود نہیں ہے، اور میں صرف یہ بات کہوں گا کہ پی ڈی ایم کے ساتھ پاکستان کے عوام کی توقعات ہے۔ جو بھی جماعت پی ڈی ایم سے راہ جدا کرے گی اسے اس کی بڑی بھاری سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ دیکھیے، نہ کوئی ہم سے دھوکہ کر سکتا ہے نہ ہم دھوکہ کھاتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تمام جمہوری قوتوں کو ملک میں آئین کی حکمرانی کے لیے اکٹھا کیا جائے اور یہ تمام جماعتیں مل کر اس ملک کے نظام کو ٹھیک کریں۔ اگر کوئی جماعت اس کاز سے یا اس مقصد سے پیچھے ہٹتی ہے تو وہ ہمارا نقصان نہیں کرتی، اپنا ہی نقصان کرتی ہے۔ نہیں، کوئی ایسی ملاقات صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا اور پیپلز پارٹی میں دراڑ جو پڑی ہے پی ڈی ایم میں وہ استعفوں پہ تھی کہ وہ استعفے نہیں دے رہی، وہ لہت و لحاظ سے کام لے رہی ہے۔ آپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، آج کا الیکشن بھی آپ نے لڑا، 249 میں بھی لڑ رہے ہیں، ایک طرف الیکشن لڑ رہے ہیں دوسری طرف استعفوں کی بات کر رہے ہیں، تو یہ کیا؟ دیکھیے، جمہوری عمل کے اندر آپ ہر محاذ کے اوپر لڑتے ہیں، کسی محاذ کو خالی نہیں چھوڑتے، لیکن استعفوں کا آپشن ایک ایٹمی ہتھیار تھا اور ہے۔ جب بھی ساری اپوزیشن اس نظام سے علیحدہ ہوگی، یہ نظام اتنا بسیدہ ہو چکا ہے کہ یہ ریت کے قلعے کی طرح گھنٹوں اور دنوں کے اندر گر جائے گا۔ اگر کوئی بڑی اپوزیشن کی جماعت استعفوں سے باہر رہتی ہے تو پھر کل کو وہ ضمنی الیکشن میں حصہ لے کر اس پورے سسٹم کو لیجیٹمائز کرے گی، تو وہ استعفوں کا ہتھیار پھر کارگر نہیں رہتا۔ یہ ہتھیار اس صورت میں نہایت کارگر ہے اور مہلک ہے کہ اگر ساری اپوزیشن مل کر استعفیٰ دے دے۔ اسی لیے جب 9 جماعتوں نے مل کر 10ویں جماعت سے اپیل اور درخواست کی تھی کہ آپ آئیں، ہم 9 کا ساتھ دیں، ہم اس حکومت کو نکال دیں گے، لیکن بدقسمتی سے اس کا ساتھ نہیں دیا گیا۔ اسی طرح کہ جیسے جب وزیر اعظم کا انتخاب ہو رہا تھا تو اگر شہباز شریف صاحب کو ساری اپوزیشن کے ووٹ دے دیے جاتے تو کبھی عمران خان اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے ساری اپوزیشن جماعتیں صدارت کے انتخاب میں آ جاتی اور علیحدہ امیدوار نہ کھڑا کرتی تو کبھی عارف علوی صاحب یا پی ٹی آئی کے امیدوار صدر کا انتخاب نہیں جیت سکتے تھے۔ تو تقسیم ہونے سے اپوزیشن کو یا اپوزیشن کو تقسیم کرنے سے براہ راست فائدہ حکومت کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان سے انصاف مانگ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان جہانگیر ترین کو انصاف دے دیں گے؟ عمران خان جہانگیر ترین کو اسی طرح کا انصاف دیں گے جس طرح کا انصاف انہوں نے اپنے کزن ماجد خان کو دیا تھا، جو انہیں کرکٹ ٹیم کے اندر لے کر آئے، اور اس کرکٹ ٹیم میں عمران خان کو لانے کی قیمت ماجد خان نے اپنی کپتانی گنوا کے اور ٹیم سے باہر ہونے کی صورت میں ادا کی۔ یہ اپنے ہر محسن کو چھرا گھومتے ہیں۔ نہیں،
دونوں موجود ہیں، دونوں کی طبیعت ناساز تھی، لیکن اب مریم صاحبہ کی طبیعت بہتر ہے، انہوں نے اپنی سرگرمیاں شروع کی ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ جلد کراچی کا بھی دورہ کریں گے۔ بتائیے گا کہ نون لیگ اکثر فوج کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے، لیکن آج آپ نے فوج کا بجٹ کم کیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا؟ نون لیگ دیکھیے، فوج کا بجٹ بڑھایا جانا چاہیے؟ مسلم لیگ نون فوج کی دشمن نہیں ہے، مسلم لیگ نون سیاست میں فوجی مداخلت کی دشمن ہے۔ فوج ہمارا قومی ادارہ ہے، پاکستان کا دفاع ہمارا قومی مقصد ہے، ہر پاکستانی کی کاز ہے۔ مضبوط پاکستان، مضبوط دفاعی ادارے، یہ مسلم لیگ نون کا منشور ہیں۔ ہم نے جتنی فوج کے بجٹ میں اضافہ کیا، پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت نے اتنا نہیں کیا۔ لہذا بھارت کے مقابلے میں ہمیں اپنے دفاع کو بھی مضبوط کرنا چاہیے اور اپنی ترقی کو بھی مضبوط کرنا چاہیے۔ میں ایک بات دہرا دوں، مسلم لیگ نون نے ڈیولپمنٹ کا بھی ریکارڈ بجٹ دیا اور ڈیفنس کا بھی ریکارڈ بجٹ دیا۔ ہم نے دونوں پر تاریخ ساز انویسٹمنٹ کی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں پاکستان کی بقا 3 ڈیز کے اندر ہے: ڈیموکریسی، ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیفنس۔ اگر ان تینوں ڈی میں سے ایک ڈی بھی مسنگ ہوا تو پاکستان کی قومی طاقت کھوکھلی ہو جائے گی۔ اچھا سر یہ بتا دیجیے کہ آپ ایرانی کی بات کر رہے ہیں اور کریم صاحب کا بھی فیصلہ کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے جہانگیر ترین نے رابطہ بھی کیا مسلم لیگ نون سے۔ دیکھیے، یہ پی ٹی آئی تضادات کا مجموعہ ہے، یہ بھانمتی کا کنبہ ہے جسے 2018 میں ادھر ادھر سے پکڑ کے لا کے اکٹھا کیا گیا تھا، کیونکہ مسلم لیگ نون کو نکالنا مقصود تھا۔ اب وہ تضادات ابھر کے سامنے آ رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ وہ وقت دور نہیں کہ جب پی ٹی آئی اپنے اندرونی تضادات کے نتیجے میں شکست و ریخ سے دوچار ہو جائے گی۔ بہت شکریہ جی۔